रियासती जबर व तशद्दुद है या आप हमें किसी जुर्म की सज़ा दे रहे हैं। किस जुर्म की सज़ा हमें दी जा रही है? वर्कर सपोर्टर को, प्रपोजर सिकंडर को, वोटर को किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है? ये आप खुद देखो। नॉमिनेशन पेपर फाइल करने में रुकावट, उसकी स्क्रूटनी में रुकावट, उसके बावजूद ज़्यादा होने के बाद आप सिर्फ एक फिगर देख लीजिएगा कि जब स्क्रूटनी की प्रोसेस से हम गुजरे हैं तो स्क्रूटनी के प्रोसेस में कितने नॉमिनेशन पेपर हमारे रिजेक्ट किए गए। ये एक फिगर मैं आपको देता हूँ, 873 उम्मीदवारान की हमारी 873 उम्मीदवारानों की हमारी नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए और उसकी पूरी फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास ये मौजूद है। ये एग्जैक्ट फिगर है, हम आपको ये फिगर बताएंगे और ये हम आपको सबको इलेक्ट्रॉनिकली वो दे देंगे, आपको इंशाल्लाह ताला ट्रांसमिट कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। आज ही हम आपको दे देंगे। इसके साथ में ये जिस तरीके से रिजेक्ट हुए हैं, फॉर्म ऐसे रिजेक्ट हुए हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी हैरत का इजहार किया है कि 3 डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज है, वहाँ 3 डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसी से जिस वक्त नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट होते हैं तो उस नॉमिनेशन फॉर्म के रिजेक्शन के ऑर्डर में किसी कामे और फुल स्टॉप का फर्क नहीं, एक जैसे ऑर्डर पास हो चुके हैं। और जितने आपने कहा कि रिजेक्ट हुए हैं, मैं आपको बताऊं कि वफाकी हुकूमत की काबीना में जितने हमारे अराकीन थे, सूबाई हुकूमतों के काबीने में हमारे पास जितने अराकीन हैं, उन सब के नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट करवाए जा चुके हैं। एंड द सीनियर लीडरशिप जितने भी कैबिनेट में थे और सीनियर लीडरशिप, वो सारे रिजेक्ट करवाए जा चुके हैं। इसके बावजूद ये कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन में हमारे पास सिंबल भी न रहे। आप सब लोग गवाह हैं, इसकी सारी सर्वे हो चुकी है, सारी इंडिपेंडेंट एजेंसियों ने भी कहा है, जितने भी है सब ने कहा है कि पीटीआई की पॉपुलरिटी मोर देन 70% है। अगर आप बेयर मिनिमम भी 70% ले ले तो आप इस मुल्क के जो रजिस्टर वोटर है उनमें से 10 करोड़ वोटर को डिसएनफ्रेंचाइज कर रहे हैं। ये 10 करोड़ पाकिस्तानी अवाम का 25 करोड़ जो आबादी में जितने रजिस्टर वोट है, पीटीआई की 70% पॉपुलरिटी मद्देनजर रखते हुए आप 10 करोड़ वोटर को डिसएनफ्रेंचाइज कर रहे हैं। अगर इतने तादाद में आप वोटरों से हक लेंगे तो क्या वो इलेक्शन अगर हो भी जाए तो पोस्ट इलेक्शन क्या वो लेजिटिमेट इलेक्शन होगा? क्या आपकी इलेक्शन दुनिया तस्लीम करेगी? ये हरगिज़ तस्लीम नहीं कोई करेगा। इसीलिए इस प्रोसेस से पीटीआई को निकालना और पीटीआई के साथ जिस तरीके से रवैया रखा गया है, एक बात पे हमें थोड़ा इत्मीनान ज़रूर है, इंशाल्लाह अदलिया इंटरवीन करेगी और बहुत जल्द इंटरवीन करेगी। लेकिन हमारी बातों की तायीद जिन इदारों ने की है, मैं अपनी बात तो करता हूँ लेकिन आपको सिर्फ एक लफ्ज़ सिर्फ पढ़ देता हूँ आपको कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके बारे में क्या लिखा है। इस्लामाबाद ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो ट्वीट किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस्लामाबाद में, इनमें जो उनकी वर्डिंग है वो मैं आपको एक वर्डिंग थोड़ी सी पढ़ देता हूँ। फोरमोस्ट वर्डिंग ये, at the press conference held in Islamabad earlier today, HRC has said that it is deeply concerned by the overall deterioration in human rights which needs urgent attention as the new year unfolds. Foremost is the blatant manipulation. This is very relevant. Foremost is the blatant manipulation of the electoral landscape in which one political party, among others, has been singled out for systematic dismemberment. While HRC doesn't condone violence in any form perpetrated by anyone, the state response has been disproportionate and unlawful. This has assumed a familiar pattern, including arrests of party workers and supporters, lack of transparency concerning the charges involved, crackdowns on party workers, right to peaceful assembly, enforced disappearances, obvious signs of pressure on party leaders to resign or exit politics altogether, and most recently, the large-scale rejection of candidates' nomination papers. Various other parties have also been subjected to similar practices and disgrace. हम ये समझते हैं कि अगर इसी तरीके से आप इलेक्शन को आगे लेके जाएंगे तो ये इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। हम इसलिए सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा करते हैं कि आपने न सिर्फ
بلے والے کیس میں اختیارات کا استعمال کر کے آپ نے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے، بلکہ لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کرنا، لوگوں کے اس ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو وائلیٹ کو اوائڈ کرنا، اس کے لیے بھی آپ اقدامات کر لیں۔ یہ جو ڈاکیومنٹس ہیں جو کہ چیئرمین صاحب نے پڑھے ہیں، یہ ہم آپ سب کو الیکٹرانکلی ٹرانسمٹ کرتے ہیں۔ ابھی سنکر صاحب پی ٹی آئی کی جتنی بھی لیگل ٹیم ہے سر وہ الیکشن میں بزی ہونے جا رہے ہیں، تو کیا خان صاحب بڑے عرصے تک جیل کے اندر رہیں گے؟ پہلے کہا جاتا رہا کہ خان صاحب پرسوں باہر نکل رہے ہیں، ہفتے میں نکل رہے، 20 دنوں میں نہیں، اللہ کرے گا انشاءاللہ جلد نکل جائیں گے، لیکن ان کے جتنے کیسز انہوں نے رکھے ان کی کوشش یہی تھی کہ الیکشن سے پہلے نہ الیکشن کے پروسیس میں نہ ہو، لیکن یہ تو ہمارا ایک فنڈامنٹل رائٹ تھا کہ میں ایز اے چیئرمین اگر ان کے پاس جا کر ان سے مشاورت کرتا ہوں تو میں نے مشاورت کا میرے رائٹ ہے۔ میں جب چلا گیا تو مجھ سے پن لیا گیا، جب سیکنڈ دن میں نے جانا تھا تو مجھے ایون پلین پیپر نہیں جانے دیا گیا، اور جب خالصہ کے ساتھ میری ڈسکشن ہو رہی تھی تو میرے پاس ایک ہی ٹیشو پیپر تھا جس پہ میرے پوائنٹس لکھے تھے۔ پھر ہم نے ہائی کورٹ میں اپلیکیشن موو کر دی، ہائی کورٹ نے اجازت دے دی، تو ہائی کورٹ کی اجازت کے بعد میں ان کا مشکور ہوں، انہوں نے بہت اچھا موقع پرووائڈ کیا اور ہماری ڈسکشن ہو گئی۔ لیکن مولانا عبد الرحمان جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں اور جس طرح کی وہاں پہ حالات جس طرح بن رہے ہیں وہاں پہ باقی ہو جائیں گے، اس خیال میں آپ لوگوں کا ہوگا اور میرا خیال ہے کہ نہ صرف یہ کہ الیکشن کمیشن اور باقی ادارے اور سب سے جو رپورٹیں منگوائی گئی پہلے بھی اور ابھی بھی کوئی سارے متفقہ طور پہ مولانا عبد الرحمان کے اس موقف کے ساتھ تائید نہیں کر رہے کہ الیکشن جو ہے نا پوسٹ پون ہو۔ سیکنڈ یہ کہ آپ کے پی کے میں الیکشن نہ کروا کے یہ پھر باقی الیکشن بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ کے پی کے میں الیکشن ہوگا تو نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہوگا، تب جا کے آپ کا پارلیمان پورا ہوگا، تب جا کے صدر کا الیکشن ہوگا، تب جا کے آپ سینٹ کریں گے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اگر ایک آدھ سینسٹیو موسٹ سینسٹیو وہ ہوتے ہیں پولنگ اسٹیشن، اگر کسی ایک آدھ کنسٹیچوئنسی پہ الیکشن نہیں بھی ہوتے، جس طرح لاسٹ ٹائم 2 کنسٹیچوئنسی میں الیکشن نہیں ہوئے تھے، وہ ممکن ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ پورے صوبے میں الیکشن نہ ہو۔ دیکھیں میں نے ابھی کیونکہ ہم نے دو تین بڑی جماعتیں آپ کی پیپلز پارٹی بھی گئی ہے، وہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمارے لیے بھی نہیں ہے، آپ کے ساتھ بھی نہیں، تو کس کے لیے کتنی گراؤنڈ کر دی ہے؟ ذرا یہ بھی واضح کیجیے گا، کیونکہ آپ کی بڑی لیڈر جو ہے اس کے کاغذات نامزد کی ریجیکٹ ہو گئے، سیکنڈ کے ساتھ آپ کو قبول ہوگا ریزلٹ؟ دیکھیے جہاں تک پہلی سوال ہے تو میں نے ابھی وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھا کس تناظر میں دیا اور کیا کنٹیکسٹ سے مروت صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھا، لیکن جہاں تک آپ کا سیکنڈ والے کوشچن کا تعلق ہے تو دیکھو ہر صورت میں الیکشن پارٹیسپیٹ کرنا ہے، جو بھی وہاں پارٹیسپیٹ انشاءاللہ تعالیٰ ہم الیکشن میں کریں گے۔ ایک پوائنٹ ضرور ہے، ہم تو چاہتے ہیں اپنے بلے کے ساتھ جیتے اور ہمارا ٹاپ کیڈر پہ جیتا ہے، لیکن جو بھی پروسیس ہوگا ہم اس سے گزریں گے۔ لاسٹ کوشچن پہلے بھی ہو چکا ہے کہ سینئر نائب صدر مرمت صاحب نے یہ کہا کہ چیف جسٹس پر میں عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، تو کیا جیسے آپ نے کہا کہ آپ لوگ عدم اعتماد کا اظہار نہیں کرتے، تو کیا ہم اس کو رفٹ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں میں نے یہ ہے کہ حال ہی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کیا ہے کہ مذاکرات کی خبریں سامنے آئی تھی یا رابطوں کی خبریں سامنے آئی تھی، تو کیا آپ کی جماعت کا کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک پہلی بات کا کیا تو میں نے سنا نہیں ہے، نو کانفرنس میں ہم آلریڈی اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے۔ جہاں تک پی ٹی آئی کے دوسری جماعتوں کے ساتھ ہے تو الائنس تو ہم کرنے نہیں جا رہے ہیں کہ وہ ہم سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں، لیکن پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے ہم یہ کرتے رہتے ہیں، تو ابھی تک کوئی ایسا نہیں ہے کہ سٹل کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم پہلے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں بلہ ملے گا اور اسی پروسیس کریں گے۔